حدیث پاک میں قیامت کے دن ساری مخلوق جو شفاعت کے لیے گھومے گی نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، سب انبیاء کیا کہیں گے؟ جاؤ کسی اور کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پوری قوم آئے گی تب آپ کہیں گے، اے لوگو، میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا، اگر میں تم سب کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے وہ کام پوچھ لے کیوں کیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سفارش نہیں کروں گا، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو یاد کریں گے۔ ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے، پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے، آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ اس کو مارا تو مر ہی گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا، مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں۔ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ چلانے لگا، اے موسیٰ، کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے؟ اور ان سے بچا کر بھاگ گیا۔ کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا۔ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں، یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر، آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے۔ جا کر کے اس نے بتایا، موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے۔ تب پھر جو ہے فرعون نے کہا، موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اے موسیٰ، فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے۔ بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے، ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے، پیاس تھی، تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں۔ یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں، کیا ہوا؟ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہتی ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے، آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا۔ خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے، عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے یہ ملتی ہے۔ جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی، چلو ہمارے باپ کے پاس، ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے، تم مسافر لگتے ہو، تنہا آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں، تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں، وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اب ان بچیوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ اس کو کچھ اجرت دے دیں ابا جان، اس نے پانی نکال کر کے دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، اجرت دوں؟ اجرت پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نکاح میں دے دوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا۔
یہ ہوئی آپ کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی. لیکن مہر کیا رکھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے, کچھ مال لے کر نہیں آئے تھے, تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو کر رہا ہوں, مہر دینا پڑے گا تمہیں. کہا کیا دوں؟ کہا میرا باغیچہ ہے, اس باغیچے کی خدمت کرو, 8 سال خدمت کرنا تمہارا مہر ہوگا. الا ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک, اور اگر 10 سال کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. یہاں تو مہر معاف کرا لیتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کا مہر 10 سال خدمت کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے. مہر تو یہ قانون خداوندی ہے, اللہ کا قانون ہے. اس میں جو بھی زیر و زبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت زنا کی خواہش کرتا ہے. جس نے بھی مہر کو اس طرح سے ڈاواں ڈول رکھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہی کیا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مہر یا تو اتنا باندھو کہ فوری ادا کر سکو, یا تو پھر اگر ہو سکے تو کما کر کے دینے کی. اور جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے, عورتوں کو آج ہمارے ہاں رواج ہے سونا دیتے ہی ہیں شادی میں, تو جو زیور دیا جا رہا ہے اسی کو مہر کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ وہ عورت کا ہی ہو جائے, اس کے مہر میں لیا ہوا. اور یہاں دولہا دیتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر اپنے بزنس میں لگانے کے لیے پھر ادھار لے لیتا ہے. بیویوں کا سونا لے کر گروی جو لوگ رکھتے ہیں نہایت ہی نحوست کا کام ہے. یوں سمجھ لو کہ ان کے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی مت کرو. ہمارا اپنا ایک فقیرانہ مشورہ ہے, میرا ایک فقیرانہ مشورہ کہ کبھی بھی اپنی تجارت میں عورتوں کے مال لے کر نہ کرو, اس لیے کہ تمہاری ان تمام چیزوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی, کیونکہ وہ با دل ناخواستہ دیتی ہیں. یعنی ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ دیں تو کیا کریں, اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. میرے عزیزو, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, قوت عطا کی ہے, ہاتھ عطا کیے ہیں, کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ. اس میں ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے, خوشحالی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کیے ان کے باغیچے میں. اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے, کہاں؟ پھر واپس مصر آنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں فرعون کی کیا حالت ہے. چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ, اب تم پھر دوبارہ مصر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب بیچ میں راستے میں دیکھیے نبوت آپ کو جب دی گئی تھی اس کا واقعہ اللہ فرماتا ہے, آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا, رسالت بھی عطا کی, نبی بھی ہیں آپ, رسول بھی ہیں. اب فرمایا 2 چیزیں اللہ نے معجزے کے طور پر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کے چلتے تھے ہمیشہ. اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت موسیٰ کہنے لگے قال ہی عصایا, اے اللہ یہ میرا عصا ہے, اس کو لے کر چلتا ہوں. وأحش بها على غنمی, بکریاں اس سے ہانکتا ہوں. وأتوکأ علیہا, اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں, اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین پر اسے ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا, ازداغنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. رب نے فرمایا قال لا تخف, ڈرو مت, خذھا, پکڑ لو اس کو. اس سانپ کو جیسے آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, اللہ نے آپ کو یہ دیا. اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے. یعنی ہیرے سے زیادہ چمک, جس کو کہتے ہیں ید بیضاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے, ید بیضاء اور یہ عصا, عصائے موسیٰ. اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے, فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا.
فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو ترنت آپ تک پہلے پہنچے۔